آج 12 جون 2022 دن اتوار۔ آج کی اہم خبریں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں فورس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 پاک فوج کے سپاہی شہید ہو گئے۔ رونالڈو کی خلاف ریپ کی درخواست خارج۔ ڈائریا سے لڑنے والی 5 غذائیں کون سی ہیں؟ FBR ذرائع کے مطابق اگر آپ کی آمدن 50,000 روپے ماہانہ ہے تو آپ کو کوئی انکم ٹیکس نہیں دینا ہوگا، تاہم اگر یہ آمدن 1 لاکھ روپے ماہانہ تک ہے تو آپ کا سالانہ انکم ٹیکس 100 روپے ہوگا۔ سعودی حکومت کی جانب سے حج پیکجز کے لیے نیا یونیورسل سسٹم فعال کر دیا گیا۔ یہ نیا سسٹم فراڈ کو روکنے اور حج کو مزید قابل رسائی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نئے پورٹل میں برطانیہ کے حج ٹریول ایجنٹس خارج۔ بھارتی فوج نے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اٹلی میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 2 لاپتہ ہو گئے۔ روسی فوج نے میکولائف میں اناج کے ذخائر پر شیلنگ کی ہے، یوکرینی حکام نے بتایا۔ اسرائیل کے شہر صافت کے مرکزی بس اسٹیشن میں کھڑی 18 بسیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر بھتے کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ملزمان نے بسوں کو آگ لگائی۔ ملائیشیا میں سزائے موت ختم، یورپین یونین کا خیر مقدم۔ دہلی جامع مسجد کے باہر احتجاج کے معاملے میں پولیس کی کارروائی، 2 لوگوں کو گرفتار کیا۔ راجیہ سبھا میں بی جے پی اراکین کی تعداد 95 سے گر کر 92، کانگریس کو 2 سیٹ۔ VHP کے اجلاس میں OCC پر بحث، جبری تبدیلی مذہب کے خلاف قانون پر زور۔ رانچی میں 2 افراد ہلاک، کئی ریاستوں میں انٹرنیٹ بند، ہاوڑہ میں 60 افراد گرفتار۔ حیدرآباد میں 36 سالہ مشہور فیشن ڈیزائنر نے کی خودکشی، پولیس نے کیا اس بات کا انکشاف۔ مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی، سینکڑوں گرفتار، بلڈوزر بھی چلا۔ رانچی میں پولیس فائرنگ میں 2 نوجوانوں کی موت۔ راجیہ سبھا الیکشن میں بی جے پی نے 3 اضافی سیٹیں جیت لیں۔ ایران نے آلات نصب نہ کیے تو معاہدہ کو مہلک دھچکا پہنچے گا۔ راولپورہ سری نگر میں مشکوک بیگ ملنے سے سراسیمگی، ناکارہ بنا دیا گیا۔ چشمہ شاہی سری نگر میں کرنٹ لگنے سے ریچھس جان۔ اوڑی میں جنگلی جانور نے 12 سالہ کمسن لڑکے کو اپنا نوالا بنایا۔ گرم پانی سے جھلسنے کے بعد غیر مقامی مزدور ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ عمران خان نے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا، مریم اورنگزیب نے کہا۔ لگتا ہے حکومت 1-1.5 ماہ میں رخصت ہو جائے گی، عمران خان نے کہا۔ TTP سے مذاکرات پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، PPP قیادت متفق۔